گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. یہ ایکسرسائز جو آپ دکھ رہا ہے یہ کلاس 8 میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے. کل ہم نے آپ کو اس چیپٹر کا جو سبق ہے وہ سمجھایا تھا اور پڑھایا تھا. چیپٹر 5 ہے، یہ اسی کا ایکسرسائز ہے. آپ دیکھیے اس کو ہم نے بنایا ہے کہ پہلا ملٹیپل چوائس کویشچن یعنی درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات پر صحیح نشان لگائیں. تو پہلا ہے جواہر لال نہرو نے کس کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی؟ تو پہلا آپشن ہے مولانا آزاد، دوسرا مہاتما گاندھی، تیسرا محمد علی جناح، چوتھا ہے بھگت سنگھ. تو اس میں مہاتما گاندھی صحیح ہے، اس لیے ہم نے اس پہ صحیح کا نشان لگا دیا ہے. دوسرا جواہر لال نہرو میں ان میں سے کیا تھے؟ ادیب تھے، شاعر تھے، کھلاڑی تھے، سیاست داں تھے. تو جواہر لال نہرو ان میں سے سیاست داں تھے. صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ سیاست داں. تیسرا ہے جواہر لال نہرو کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ خود سے، سیاست سے، ہندوستان سے، ادب سے. تو جواہر لال نہرو کو سب سے زیادہ ہندوستان سے محبت تھی. اس کے بعد دوسرا جو ایکسرسائز تھا وہ ہے نیچے لکھے ہوئے سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا سوال تھا جواہر لال نہرو کون تھے؟ ان کی وفات سے ہندوستان کو کیا فرق پڑا؟ اس کا جواب ہے جواہر لال نہرو ہندوستان کے محبوب رہنما تھے. نہرو میں واو چھوٹ گیا لکھنے میں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. تو جواہر لال نہرو ہندوستان کے محبوب رہنما تھے. ان کی وفات سے ہندوستان میں اندھیرا ہو گیا. دوسرا جو کوشچن ہے وہ ہے جواہر لال نہرو نے آزادی کی لڑائی کس طرح لڑی؟ تو اس کا جواب ہے اس نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اس طرح کامیابی سے لڑی کہ دوست دشمن سب کے سر احترام میں جھک گئے. جتنے بھی لوگ تھے عزت سے ان کے سر جھک گئے. تیسرا جو سوالات ہے وہ ہے جواہر لال نہرو نے اپنے متعلق کیا کہا؟ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے دل و جان سے ہندوستان سے اور ہندوستان کے عوام سے محبت کی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بھی اس پر بڑی مہربانی کی اور بڑی فیاضی من سخاوت، بہت نرمی سے اسے اپنی محبت دی. چوتھا کوشچن ہے جواہر لال نہرو جاتے جاتے ہمیں کیا دے گئے؟ تو اس کا جواب ہوگا وہ جاتے جاتے ہمیں زندگی کی وہ کھلی کتاب دے گئے ہیں جسے ہر شخص پڑھ سکتا ہے اور جس سے اپنے لیے بہت کچھ لے سکتا ہے. اگلا جو سوالات ہے وہ ہے جواہر لال نہرو تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کی کیا چیزیں زندہ ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا جواہر لال نہرو تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج بھی ہندوستان کو اور اونچا لے جانے کے ان کے خواب زندہ ہیں. فضا میں ان کی آواز گونج رہی ہے. یعنی جواہر لال نہرو یہ چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان کو اور اونچا لے جائیں، یہ ان کی خواب تھی، تو وہ خواب ابھی بھی زندہ ہے. چھٹا کوشچن ہے کہ جواہر لال نہرو بیک وقت کن کن خوبیوں کے حامل تھے؟ یعنی ایک وقت میں کون سا خوبی ان کے اندر تھا؟ تو اس کا جواب ہے جواہر لال نہرو ایک وقت قوم کے معمار اعظم، ادیب، شاعر بھی تھے، مورخ ہسٹورین بھی تھے، دانشور، عقلمند، مدبر بھی تھے، خوابوں کا پجاری بھی تھے. تو ایک وقت میں بیک وقت میں ان سارے خوبیوں کا وہ حامل تھے، ان ساروں خوبیوں کے وہ ماہر تھے. اگلا کوشچن ہے جواہر لال نہرو کی کیا آرزو تھی؟ تو اس کا جواب ہوگا جواہر لال نہرو کی یہ آرزو تھی کہ اپنی زندگی کے خاتمے تک میں زیادہ سے زیادہ محنت سے کام کروں اور جب میں اپنا کام ختم کر چکوں تو مجھے ردی کے ڈھیر پر ڈال دیا. آٹھواں کوشچن ہے جواہر لال نہرو کی جسد خاکی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جسد خاکی مینس مرا ہوا جو جسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. اس کا جواب ہوگا جواہر لال نہرو کے جو جسد خاکی کو شعلوں کی نظر کر دیا گیا، کچھ ہوائی جہاز سے فضا میں بکھیر دیا گیا. نواں جو کوشچن ہے وہ ہے جواہر لال نہرو کو کس بات سے بے چینی ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے جواہر لال نہرو کو اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر کافی بے چینی ہوتی تھی کہ لوگ کس طرح سے ٹائم پاس کرتے ہیں، کس طرح آپس میں ٹولیاں بنا کر ایک دوسرے کا مذاق کرتے ہیں، بیتوقع باتیں سب کرتے ہیں. یہ دیکھ کر انہیں کافی جو ہے بے چینی ہوتی تھی. 10واں جو کوشچن ہے کہ یہ سبق ہمیں کس عہد کی طرف دعوت دیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سبق ہم لوگوں کو ہر حال میں، ہر رنگ میں، ہر روپ میں اور ہر صورت میں محبت کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ لوگوں سے دلچسپی دلاتا ہے کہ چاہے وہ رنگ
کا کالا ہو یا روپ کا بدصورت ہو، اسے محبت کرنی چاہیے۔ تیسرا ایکسرسائز ہے سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے۔ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ان ساری قوتوں کو یکجا ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے جو قوم میں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ پھر بھی جب میں اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا ہوں، اگل بگل چاروں طرف نظر ڈالتا ہوں، تو کام کا ماحول نہیں دیکھتا۔ یہ کس کا سینٹنس ہے؟ جواہر لال نہرو کا، جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ چوتھا ایکسرسائز آپ کو نظر آتا ہوگا کہ الفاظ کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے، جیسے محبوب ہے، رہنما ہے، احترام ہے، معمار اعظم ہے، ٹھکانے لگانا ہے، خواب ہے، جمہوریت ہے، تہذیب ہے۔ تو محبوب کا ہم نے بنایا جواہر لال نہرو سارے لوگوں کے محبوب تھے، رہنما کا ہم نے بنایا ہے جواہر لال نہرو ہندوستان کے رہنما تھے۔ اسی طرح احترام ہے کہ نہرو نے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی اس طرح لڑی کہ سب کے سر احترام میں جھک گئے۔ اسی طرح معمار اعظم ہے، تعمیر کرنے والے اس کا معنی ہوتا ہے۔ جواہر لال نہرو قوم کے معمار تھے۔ ٹھکانے لگانا، آزادی کے مجاہدین نے انگریزوں کے ٹھکانے لگا دیے۔ خواب، جواہر لال نہرو ہمارے درمیان ایک خواب بن کر رہ گئے۔ جمہوریت، جمہوریت ڈیموکریسی کو کہتے ہیں نا، جمہوریت کو فروغ دینے میں نہرو جی کا اہم رول ہے۔ تہذیب، ہمارے ملک میں مختلف تہذیب کے لوگ ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنے کاپی میں اس کو نوٹ کریں گے۔ یہ جو جملے ہیں، ورڈ کے جو جملے بنانے تھے تاکہ آپ اسے ایگزام وغیرہ ہو تو اس میں آپ کو کافی آپ کے اس سبق میں ایک بہت ہی اہم چیپٹر وہ قواعد کی ہے، جسے آپ سمجھ لیں، پڑھیے، سمجھیے اور بتائیے۔ ذاکر نے ایک مکتوب لکھا، راشد حلوہ کھائے گی۔ تو پہلے جملے میں لکھا اور کھائے گی سے کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں ورڈ سے، لکھنا سے اور کھانا سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ لکھنا سے ایسا لگ رہا ہے کہ لکھنے کا کام ہو رہا ہے، اور کھانا مینس کھائے گی مینس کھانے کا کام ہوگا۔ جس لفظ سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے کہ ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے ذاکر اور راشدہ کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں، تو جو لفظ کام کرنے والے کے لیے آتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ آپ نے انگلش میں سبجیکٹ پڑھا ہوگا، ورب پڑھا ہوگا، بس سیم اردو میں بھی وہی ہے، ورب کو فعل کہتے ہیں اور سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں۔ تو جو کام کرنے والے ہیں، خط لکھنے والے کون ہیں؟ مکتوب لکھنے والے ذاکر ہیں، تو اس کا مطلب ذاکر سبجیکٹ ہوگا یعنی فاعل ہوگا۔ اور کھانا کھائے گی کون حلوہ کھائے گی؟ تو راشدہ حلوہ کھائے گی، تو جو کھانے والی ہوگی وہ فاعل ہوگی۔ تو جو لفظ کام کرنے والے کے لیے آتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ پھر اگلے پیج پہ آپ کے اسی لیسن سے ہے کہ ان جملوں میں فعل اور فاعل کے علاوہ بھی باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلے جملے میں لکھنے کا اثر مکتوب پر اور دوسرے جملے میں کھانے کا اثر حلوہ پر ہوا ہے۔ مکتوب اور حلوہ اسم ہے، مکتوب کیا ہے؟ اسم ہے، اور حلوہ بھی اسم ہے۔ جس اسم پر فعل کا اثر ظاہر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جس اسم پر فعل کا اثر ظاہر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ کسی بھی جملے میں یا انگلش کا سینٹینس ہو اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں عام طور پہ، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ تو اردو میں آبجیکٹ کو مفعول کہتے ہیں،